السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسلیشن سورۃ القدر، سورہ نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں تقدیر کے فیصلے لے کر اپنے رب کی اجازت سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امن و سلامتی والی ہے۔ تعارف: سورۃ القدر مکی ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب میں اسے سورہ علق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس پاک کتاب کے نزول کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا تھا، اسی کے متعلق اس سورہ میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس قدر تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی ہے، کیسی جلیل القدر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ خدا کی جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل ہوئی۔ شب قدر کا مطلب ہے تقدیر بدلنے والی رات اور بابرکت رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والی رات ہے۔ اس رات میں قرآن کا نازل ہونا محض ایک کتاب کا نازل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ یہی بات سورہ دخان میں بھی کہی گئی ہے۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نفع و نقصان، صحت و تندرستی، امیر و غریبی، سب فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ ہمارے حکم سے یہ فیصلے ہوتے ہیں اور ہم ہی رسول بنا کر فرشتے بھیجتے ہیں۔ قرآن تمہارے رب کی جانب سے ایک رحمت ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تشریح: صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ 5 طاق راتوں میں عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی 1000 مہینے رات میں عبادت کر لے اور دن میں روزہ رکھے تو اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو صرف ایک رات یعنی لیلۃ القدر کی رات پالے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ 5 طاق راتوں میں عبادت کریں تو 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل ہے۔ لیلۃ القدر میں جبریل فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مومن اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3513۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو دور کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف
معفو درگزر کر دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، قرآن تقدیر بدلنے والی کتاب ہے۔ جو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے تو اس قوم کی قسمت بدل جائے گی۔ اگر وہ کمزور اور ذلیل ہے تو عزت دار بن جائے گی، اور اگر وہ جاہل ہے تو علم والی، اور اگر وہ مفلس ہے تو دولت مند ہو جائے گی، اور اگر وہ گمراہ ہے تو ہدایت یافتہ ہو جائے گی۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ جس رات نازل ہوئی وہ رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ جس ماہ میں نازل ہوئی وہ مہینہ رمضان المبارک ہو گیا۔ جس رسول پر نازل ہوئی وہ تمام رسولوں کے امام ہو گئے، اور جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ افضل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے، ایمان و ہدایت کا سمندر ہے، اور جب بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جس سے شیطان دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب ہم ہیں اور قرآن ہے۔ اس خزانے سے جو ہیرے جواہرات سونا چاندی جو لینا ہے لو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی مخالف نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے۔ آج لوگ ہدایت سے دور اس لیے ہیں کہ وہ قرآن سے دور ہیں، قرآن سنتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں۔ قرآن ہدایت کا سمندر ہے، یہاں آ کر آپ کو ہدایت ملے گی۔ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں وہ بات نہیں۔ فی امان اللہ۔